ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی سر جھکاتے تھے، ایک ایسا نبی جو ہوا کو روک دے، ہوا سے اپنی سواری اڑا لے اور جانوروں کی زبان سمجھ لے، ایک ایسا عظیم حکمران جس کے عدل کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ نے وہ طاقت، وہ علم اور وہ حکومت عطا فرمائی جو نہ کسی کے پاس تھی، نہ کسی کو ملے گی۔ آج ہم ان کی زندگی کو اس گہرائی سے سمجھیں گے جیسے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے نہایت ہی محبوب فرزند تھے۔ بچپن ہی سے ان کے چہرے پر نور اور باتوں میں حکمت صاف جھلکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی تربیت نہ صرف ایک بیٹے کی طرح بلکہ ایک مستقبل کے حکمران کی طرح کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے، بیٹے، اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے لوگوں سے محبت کرے، ان کے دکھ کو سمجھے اور انصاف کرے۔ بچپن کے زمانے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام غیر معمولی ذہین تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مصروف ہوتے، وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے۔ سورج کی روشنی، پرندوں کی پرواز، ہوا کی رفتار، ہر چیز ان کے لیے اللہ کی قدرت کا تحفہ تھی۔ ایک دن دو عورتیں ایک بچے کے جھگڑے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں کہہ رہی تھیں کہ بچہ میرا ہے۔ معاملہ پیچیدہ تھا، دلائل ملتے جلتے تھے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے دونوں عورتوں کو غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں کا درد، ان کی کپکپاہٹ، سب کچھ محسوس کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اگر فیصلہ مشکل ہے تو بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر عورت کو آدھا دے دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت چیخ اٹھی، نہیں، ایسا مت کیجیے، بچہ اسے دے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا بچہ زندہ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، یہی اصل ماں ہے۔ یہ فیصلہ آج بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے حکیمانہ فیصلہ مانا جاتا ہے۔ یہ تمام حکیمان کا صاف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، لیکن یہ عام سلطنت نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں بے مثال معجزات عطا کیے۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، جانور ان سے گفتگو کرتے، پرندے ان کی حفاظت کرتے، جنات محلات اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے، سمندر اور دریا ان کے تابع تھے۔ ان کا دربار دنیا کا سب سے طاقتور دربار تھا۔ انسان، جنات اور پرندے سب وہاں موجود ہوتے، لیکن اس عظمت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ عاجزی کرتے، کبھی غرور نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ فوج میں انسان، جنات، گھوڑے، ہاتھی اور پرندے سب شامل تھے۔ اتنے میں انہوں نے ایک ننھی سی آواز سنی۔ ایک چیونٹی اپنی قوم سے کہہ رہی تھی، اے چیونٹو، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں روند دیں اور وہ بے خبر ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ سوچئے، ایک ایسا بادشاہ جس پر جنات اور ہوا بھی تابع ہو، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی فکر کرتا ہے۔ یہی ایمان کا کمال ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا خاص پرندہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر ہدہد بغیر وجہ غیر حاضر ہے تو سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہنے لگا، میں سبا کی قوم سے ایک حیرت انگیز خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک طاقتور ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بے شمار دولت اور فوج ہے، لیکن وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا، سلیمان کی جانب سے، اللہ کے نام سے، تم لوگ اسلام قبول کر کے میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آؤ۔ یہ خط ہدہد سیدھا ملکہ سبا کے شاہی محل میں لے گیا۔
ملکہ خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ ملکہ بلقیس نہایت سمجھدار اور سیاستدان تھی۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا جنگ کریں، کچھ نے کہا جھک جائیں۔ بلقیس نے فیصلہ کیا، نہیں، پہلے سلیمان کی حقیقت جاننی ہوگی۔ اس نے قیمتی تحائف تیار کر کے بھیجے، سونا، جواہرات، خوبصورت کپڑے، نادر خزانے۔ لیکن جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بلقیس سمجھ گئی، یہ عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہے۔ بلقیس نے آخر کار ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو وہ شان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لیکن اصل حیرت تب ہوئی جب اسے ایک ایسے ہال میں لایا گیا جس کا فرش شیشے سے بنا تھا۔ نیچے پانی اور مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ بلقیس نے سمجھا کہ فرش پر پانی ہے۔ اس نے کپڑے بچانے کے لیے شلوار ذرا سا اوپر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر بولے، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ بلقیس پر حقیقت واضح ہو گئی، یہ سب جادو نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ حکمت اور معجزہ ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک عدل اور ایمان کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ جنات آپ کے حکم سے محنت کرتے رہے۔ ایک دن آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ کا جسم ویسا ہی کھڑا رہا۔ جنات مہینوں تک کام کرتے رہے، یہ سمجھ کر کہ نبی زندہ ہے۔ آخر کار ایک دیمک نے عصا کمزور کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب سب کو علم ہوا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ طاقت آزمائش ہے، تکبر بربادی ہے، علم نعمت ہے، شکر فرض ہے، قیادت عدل سے قائم رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ہر چیز، چاہے طاقت ہو، عقل ہو یا دولت، سب امانت ہے۔ اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو حکمت، انصاف اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔